حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی اراکم وانتم تتقحمون فی النار وانی آخذ بحجزکم، مجھے کیا ہو گیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارا وقت، تمہارا پیسہ، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے تعلقات، تمہاری مختلف نسبتیں 24 گھنٹے اس طرح استعمال ہو رہی ہے کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو اور اوندھے منہ جہنم میں گر رہے ہو۔ میں اللہ کا نبی تمہیں کوکھیں پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں کہ یہ تمہاری جان لگانے، تمہارے وقت لگانے کی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ وہی شراب اور بدکاریاں، ظلم و ستم، خون بہانا، ہر غلط میں جانیں کھپتی تھی۔ یہ تمہارا وقت تو بہت قیمتی ہے، تم تو بیٹھے بیٹھے چپ پہ بیٹھے ہو، بالکل ہونٹ بھی نہیں ہلے، ہاتھ بھی نہیں اٹھائے، اندر ہی اندر سے بڑی بڑی جنتوں کے سودے کر سکتے ہو۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے مکھی کے سر کا برابر اگر آنسو ٹپک گیا تو جہنم میں ٹھنڈی ہو جائے۔ تمہیں تو اللہ، لیکن جہاں تمہاری صلاحیتیں استعمال ہو رہی ہے، جہاں تمہارا مال خرچ ہو رہا ہے، لو میں تمہیں نمونہ دیتا ہوں، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرے زمانے کی امت بہت اچھی۔ جیسے یہ سارے طبقات ہیں نا، کھیتی والے بھی ہیں، دکاندار بھی ہیں، اور نوکری والے بھی ہیں، فیکٹریوں کارخانوں والے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ہمیں ہیں، جیسے یہ سارے طبقات اس زمانے میں بھی تھے، لیکن سب کے لیے حضور نے مہر لگا دی کہ میرے زمانے کی امت بہت اچھی، مرد بھی، عورتیں بھی، عوام بھی، خواص بھی۔ وجہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے نا، جدھر اس کا منہ ہوتا ہے، وہاں کی تو سوئی پڑی ہو تو وہ بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا۔ پہاڑ کتنا بڑا، سوئی کتنی۔ فرمایا کہ خیر امتی کی وجہ 100% امت، یعنی کئی کئی دن کے فاقے والے صحابہ بھی ملتے ہیں، ایک کھجور پر گزارا۔ ٹڈیوں کا غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات ولم نأکل فیہا الا الجراد، 7 سفر کیے، 7 حضور کے ساتھ رہے ہم، 7 میں ہمارا کھانا صرف یہ ٹڈیاں تھی، کھجور بھی نہیں تھی۔ لیکن زندگی کا مقصد سامنے تھا، کیوں پیدا ہوئے، ہم کون ہیں؟ ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے بندے اور نبی کے امتی ہیں۔ اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی اس کے ساتھ حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا پوتا، اس کا نواسا، ان کا بھانجا، ان کا بھائی ہوتے ہیں نا، تو ان سب کے حقوق ہوتے ہیں، کیونکہ تمام دنیا ہے ہی حقوق کے ادا کرنے کی جگہ، بدلہ اس کا آخرت میں ہے۔ اسی لیے حقوق العباد کا بہت بڑا مسئلہ بتایا، حزب العظم کی دعاؤں میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من ان اکسب خطیئتا او ذنبا لا تغفرہ، اے اللہ تیری پناہ ایسی غلطی سے، ایسے گناہ سے کہ جس کو تو بھی معاف نہ کرے۔ اللہ معاف نہ کرے، اللہ تو سب معاف کرتے، شرک کو بھی توحید سے بدل دیتے، کہ وہ کون سا گناہ کہ بندوں کے حقوق اللہ نہیں معاف کریں گے، بندوں ہی سے دلوائیں گے۔ اس لیے دنیا حقوق کے ادا کرنے کی، مسجد کا حق ہے، راستے چلتے ہیں اس کا حق ہے نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹنی نے شکایت کی حضور سے، یہ مجھ سے کام بہت لیتا ہے اور خوراک پوری دیتا نہیں۔ حضور نے پوچھا یہ کس کی ہے؟ ایک صحابی سامنے آیا، اللہ کے رسول، بھائی یہ شکایت کر رہی ہے تو کام زیادہ لیتا ہے اور اس کو پورا پیٹ، جانور تک کا حق بتایا۔
اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک تشریف لا کر ان میں آپس میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے، محبتیں پیدا کرنے کے لیے کپڑے نہیں بانٹے، زمینوں کے ٹکڑے نہیں بانٹے، یہ تم رکھ لو، یہ تم رکھ لو، لڑو مت، یہ نہیں کیا۔ بنیادی طور پر دو چیزیں بتا دی۔ پورا جو حضور نے ہجرت کے بعد مدینے والوں سے خطاب کیا تھا، بہت لمبا خطاب تھا، اس میں بنیادی بات تھی، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جس بندے بندی نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح کر لیا، دلوں پر قبضہ اللہ کا ہے، وہ اللہ تمہارے ساری مخلوق کے درمیان کے معاملات کو صحیح کر دیں گے۔ اس لیے صحابہ کی سیرت میں ہے نا، انسان تو انسان، یہودی مدینے میں آتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ دیکھے تو بہت لوگ، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی سب ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوں۔ ان کے بازار دیکھے، ان کے مارکیٹ دیکھے، بلکہ یہاں تک کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے تھے سوق المسلمین کمصلی المصلین، مسلمانوں کے بازار تو نماز کی جگہ کے جیسے، کہ جیسے وہ مسجد میں اور نماز میں نیت باندھتے ہی سر سے پیر تک پابند، جو پڑھنے کو کہیں، جہاں تسبیح، جہاں قرآن، جب رکوع، جب سجدہ، کیونکہ یہ تو بازار میں مارکیٹ میں لے آیا، دیا، اس میں بھی پورے پابند ہیں پیچھے کے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب گشت کے دوران اپنی پبلک کا حال لیتے تھے، اسی لیے کہتے ہیں یہ پرانے ذمہ دار اپنے ساتھیوں کا حال دیکھتے رہیں۔ اگر کسی کوئی نیا آدمی آیا ہے اس میں بازار میں اور اس نے کام شروع کیا ہے تو اس سے پوچھتے تھے کہ یہ جو تیرا کاروبار ہے، اس سے متعلق جو شریعت اور سنت ہے وہ تو نے سیکھ لی؟ اگر جواب نفی میں دیتا کہ نہیں میں نے نہیں سیکھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لا يجوز لامرئ ان يعيش في مدينة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو جاہل عن دینہ، آدمی کے لیے مدینے میں رہنا جائز نہیں ہے حضور کی شریعت سے جہالت کے ساتھ، دین سیکھو اور دینی زندگی۔ اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ بنا کے بھیجا، جان، مال، صلاحیتیں صحیح کہاں لگیں کہ تمہارا نبی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ جہاں حضور کی جان لگی وہاں ہماری جان لگے، جہاں مال خرچ کیا، جو آپ نے سوچا، جو آپ نے فکریں کی، تو فرماتے تھے کہ مدینہ کا بازار، یہاں تک کہ پھر سیرت نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول بنایا، اس لیے کہ آدمی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ بھائی سردی میں سب کو سردی لگتی ہے اور گرمی میں سب کے پسینے آتے ہیں، کہ جس طرح یہ جسم متاثر ہوتا ہے سردی گرمی سے، روحیں اور دل جو اصل ہے دین اور بے دینی کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا، ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، ہر گھر کا ہر فرد، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، ایک ہی کلمہ تھا سب کی زبان پر، باپ کے بیٹے بعد میں، بیٹوں کے باپ بعد میں، شوہروں کی بیویاں بعد میں، بیویوں کے شوہر، جتنے رشتے سب بعد، ہم سب سے پہلے بندے اللہ کے، اور جس سانس ہم اللہ کے بندے ہیں اسی سانس ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔